الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کا 29واں دن اور ہو سکتا ہے کہ شاید یہ آخری دن بھی ہو. پھر ہمیں رمضان کے ایام اور رمضان کی راتیں اور رمضان کے برکات اور فوائد اور رمضان کی رونقیں ہمیں حاصل نہ ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آخری دن ہے اور جمعہ بھی آخری ہے. یہ جمعہ بھی تو اس سال رمضان میں تقریباً 5 جمعے آئے. پہلا دن بھی جمعہ کا تھا یہاں پر اور یہ آخری جمعہ ہے. لہذا اس جمعہ کے حوالے سے بھی جن لوگوں کو رمضان کو جلدی بھگانے کی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے رمضان بھاگ جائے تو وہ لوگ الوداع کرنے اور رخصت کرنے جاتے ہیں. رمضان کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں کہ الوداعی جمعہ. تو جمعہ کی کیا خصوصیت ہے؟ الوداعی سنیچر بھی منانا چاہیے تھا. اس سے پہلے جو سنیچر آیا تھا وہ آخری سنیچر تھا. الوداعی اتوار بھی منانا چاہیے تھا. جمعہ کی کیا خاصیت ہے؟ یہ رسم اور یہ پرمپرا اور یہ غلط عادت پتہ نہیں کہاں سے چلی آ رہی ہے. الوداعی جمعہ ہے یعنی خوشی کے ساتھ نئے کپڑے پہن کر باقاعدہ جو ہے الوداعی جمعہ منایا جاتا ہے. ارے خوشی ہونے کی ضرورت نہیں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ رونے کی ضرورت ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ رمضان جیسا برکت والا مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے. تو باقاعدہ اس کو منانے کی نہیں بلکہ اس پر اپنے رب کو منانے کی ضرورت ہے. اس دن کو منانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے رب کو منانے کی ضرورت ہے کہ رحمت والا عشرہ آیا تھا، مغفرت والا عشرہ بھی آیا تھا اور جہنم سے چھٹکارے والا عشرہ بس ختم ہو رہا ہے. تو رحمتیں اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہمیں ملا کہ نہیں ملا؟ جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ ملا کہ نہیں ملا؟ اس کے اوپر دھیان دینے کی اور توجہ دینے کی ضرورت تھی. لہذا یہ کوئی چیز الوداع کوئی چیز ہے ہی نہیں. الوداع جمعہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. ورنہ دوسرے 6 دن اللہ کے شکایت کریں گے اللہ میاں ہم بھی تو آپ کے پیدا کردہ ہیں، الوداعی اتوار کیوں نہیں، الوداعی پیر کیوں نہیں، الوداعی منگل کیوں نہیں؟ خیر یہ تو یعنی کیا کہتے ہیں جواب جو ہے دیا جا رہا ہے الزامی. لیکن حقیقت اور یہ تحقیقی بات یہ ہے کہ پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام کا زمانہ رہا، پھر ان کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، پھر اولیاء کرام کا اللہ والوں کا زمانہ آیا اور 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا. کبھی بھی کوئی یہ بات تاریخ میں ملتی ہی نہیں، نہ سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے نہ حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ اس طرح الوداع وغیرہ منایا گیا ہو یا مخصوص کوئی خطبہ پڑھا گیا ہو. الوداع یا ماہ رمضان یا الفراق یا شہر رمضان، السلام یا شہر رمضان، یعنی جلدی سے بھاگ تو. ہم تو ویسے بھی کھلم کھلا کھا رہے تھے لیکن تھوڑی سی شرم آ رہی تھی رات میں، دن میں تو نہیں آ رہی تھی، لیکن جلدی سے تو بھاگ تاکہ ہماری جان چھوٹے. جان تو پہلے سے چھوٹی ہوئی تھی جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. تو یہ ہے کیا؟ بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اللہ کے رسول کا عمل دیکھیے،
کوئی رمضان نہیں چھوٹا، کوئی رمضان ایسا گزرا ہی نہیں کہ آپ نے جو ہے آخری عشرے کا اعتکاف نہ کیا ہو۔ آپ تو اعتکاف میں ہیں، اللہ کے گھر پر اللہ کو منانے کے لیے راتوں کو آپ رو رہے ہیں، دن میں اللہ کے سامنے جو ہے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو آپ کے ایام اور آپ کی راتیں تو مسجد میں اعتکاف کی حالت میں گزر رہی ہے، اور مسلمان الوداعی جمعہ منا رہے ہیں۔ واہ، آقا کا عمل تو یہ ہے، اور ہمارا عمل کہاں جا رہا ہے؟ اس لیے یہ سب چیزیں جو ہے ختم کرنے کی اس کو ضرورت ہے، چھوڑنے کی ضرورت ہے اس کو، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا رمضان میں روزہ رکھنے کا، تراویح پڑھنے کا، نیک اعمال کرنے کا، ذکر کا، تلاوت کا، تو اس کے اندر جو ہے ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں، کوئی کمی کوتاہی تو نہیں رہ گئی؟ ہمارا روزہ، ہماری تراویح، ہمارے اذکار، ہماری تلاوت، ہماری دعائیں، تو ان میں کمی تو نہیں رہی، اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا کہ چند گھنٹے باقی، اگر آج آخری دن ہے تو چند گھنٹے باقی ہیں، پھر 1 کا 70 نہیں ملنے والا، پھر 1 کا 70 نہیں ملنے والا، کہ جلدی جلدی ہم تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، اور نمازوں کا اہتمام کر لیں، سنتوں کا اہتمام کر لیں، نفل نمازیں پڑھ لیں، تاکہ 2 رکعت 140 کے برابر ہو جائے، کم سے کم ہے یہ۔ 1 کا 70 ہے تو 2 کا 140 ہو گیا، 140 رکعت پڑھنے کے برابر ہو جائے، یعنی چند گھنٹے باقی ہیں، جلدی سے ہم جو ہے کتنا اس کو سمیٹ لیں۔ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ جب سیزن ہوتا ہے تو پھٹافٹ کتنا میں کما لوں، کتنی میں محنت کر لوں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، راحت آرام بھی ایک طرف۔ تو اب تو یہ ہونا چاہیے کہ بس چند گھنٹے باقی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج سورج جو ہے غروب ہو تو شوال کا چاند نظر آوے اور رمضان رخصت ہو جاوے، تو کتنا زیادہ میں اس کو سمیٹ لوں، اللہ کی طرف سے لوٹ لوں نیکیوں کو، جو بھاؤ بڑھا ہوا ہے نیکیوں کا اس کو میں خوب حاصل کر لوں اور لوٹ لوں سیزن کو، یہ فکر ہونی چاہیے۔ اور اپنے گناہوں پر معافی، کیونکہ اللہ کی رحمت سب سے زیادہ رمضان میں متوجہ ہوتی ہے، تو آخری ایام میں اور زیادہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ ایک رمضان سے اللہ کی طرف سے روزانہ لاکھوں بندوں کو اللہ جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ دیتے ہیں، اور پھر جب آخری دن آتا ہے رمضان کا تو اب سے لے کر یعنی 1 تاریخ سے لے کر 28 یا 29 تاریخ تک جتنے لاکھوں کروڑوں بندوں کو اللہ نے معاف کیا اور جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ دیا، تو آخری دن میں اس کے برابر 1 دن میں اللہ معاف کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ آخری دن ہو، تو 1 دن میں اللہ کی طرف سے کروڑوں اربوں بندے آج جو ہے جہنم سے چھٹکارا پانے والے بنیں گے، تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس میں شامل کروائیں کہ اللہ ہمیں بھی شامل کر لیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، چاہے گندے ہیں لیکن جیسے ہیں تیرے بندے ہیں، اور تیرے دربار میں تیرے گھر میں حاضر ہیں، اور ٹوٹا پھوٹا عمل لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے جس کو پیش کر کے اے رب آپ سے ہم گناہوں کی معافی چاہ سکیں، لیکن جیسا بھی ہے جب تو نے اپنے گھر پہ بلایا اور اعمال کی توفیق دی تو اللہ قبول کر لے اور پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ تو اس لیے ارادہ ہے کہ استغفار پر اور گناہوں سے معافی پر تھوڑی بات ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو محبت سب سے زیادہ ہے تو وہ ماں کو اولاد سے ہوتی ہے، اس سے بڑی نظیر اور مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ جانوروں میں بھی ہوتی ہے کہ ماں بلی ہے اور اس کے بچے ہیں تو ماں کو اس سے محبت ہوتی ہے، تو دنیا میں ماں کو جو محبت ہے اس سے زیادہ محبت کسی اور کو نہیں ہوتی، لیکن ماں بھی اس کی محبت کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے کہ اس کا بیٹا اس کا بچہ 1 مرتبہ اس کی نافرمانی کرتا ہے ماں معاف کر دیتی ہے، دوبارہ نافرمانی کرتا ہے ماں معاف کر دیتی ہے، تیسری مرتبہ نافرمانی کرتا ہے ماں معاف کر دیتی ہے، لیکن جب بار بار بچہ نافرمانی کرتا ہے، ماں کی بات نہیں مانتا، تو ایک وقت آتا ہے کہ ماں کی ممتا بھی جواب دے دیتی ہے، اور ماں بھی جو ہے اس کو دھتکار دیتی ہے، اس کو بھگا دیتی ہے، اپنے سے دور کر دیتی ہیں، اور اس کو بددعائیں دینے لگتی ہیں، اور کہتی ہے کہ تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، میں تیری ماں نہیں، تو میرا بیٹا نہیں، چل دور چلا جا، میرے پاس مت آنا، میرے جنازے کو ہاتھ مت لگانا، تیرا میرا رشتہ ختم۔ یعنی سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں کی بھی محبت
نافرمانی کرنے سے ایک مرتبہ وقت آتا ہے کہ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کی محبت پر جو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروا رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو اسرفو، جو ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں۔ یہاں پر اللہ نبی کے ذریعے ان بندوں کے بارے میں اعلان نہیں کروا رہے ہیں جو تہجد گزار ہیں، جو نیک ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو گناہوں سے پاک اور صاف رہنے والے ہیں اور اللہ کی عبادتیں کرنے والے ہیں۔ ان کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو، بلکہ اے نبی میرے ان نافرمان بندوں سے کہہ دو۔ کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، کفر کر کے، شرک کر کے اور انسانوں کو ستا کر، میری نافرمانیاں کر کے، میری برائیاں کر کے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، ایسے کافروں، مشرکوں اور پاپیوں سے کہہ دو میرے ان نافرمان، یعنی اب بھی میرے ہیں، اے نبی میرے ان نافرمان بندوں سے کہہ دو۔ دیکھ لیجئے، جو لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کو جانتے ہی نہیں، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، کبھی اللہ کا خیال بھی نہیں آیا، ہمیشہ گناہوں میں، کفر میں، شرک میں اور بڑے بڑے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے کو بھی اللہ کے، جنہوں نے یعنی کبھی اللہ کی فرما برداری کی ہی نہیں، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں، تو اللہ ایسے بندوں کے بارے میں کہہ رہی اب بھی میرے ہیں، اب بھی میرے ہیں، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں مرتبہ اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کی نافرمانی کی، بلکہ اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کو اپنا خالق اور مالک اور رازق اور خدا اور رب مانا ہی نہیں۔ ایسے ظالموں، کافروں اور مشرکوں کے بارے میں اللہ کہہ رہی ہے میرے ہیں، میرے ان نافرمان بندوں سے کہہ دو۔ یعنی اللہ نے اپنا تعلق ان سے کاٹا نہیں، بلکہ ابھی بھی باقی رکھا ہے کہ میرے بندے ہیں۔ وہاں ماں 2-4 مرتبہ نافرمانی کرنے کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے والی اور چاہنے والی اور اولاد کے لیے رات رات جاگنے والی، خود جو ہے پریشان رہ کر اولاد کو راحت پہنچانے والی ماں کی ممتا بھی جواب دے دیتی ہے 2-4 مرتبہ نافرمانی کرنے کے بعد۔ یہاں جو سراسر کافر ہیں، مشرک ہیں، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں میرے ان بندوں سے کہہ دو، یعنی اب بھی میرے ہیں، میں نے اپنا تعلق ان سے کاٹا نہیں، میں نے ان کو اپنے سے ابھی بھی دور نہیں کیا ہے، میرے ان نافرمان بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سوچو اللہ کی رحمت اور محبت کتنی زیادہ ہے، بڑے بڑے جن کے بارے میں آج ہم بد دعا کرنے کے لیے تیار ہیں، جن کو ہم ہلاک اور برباد کرنے کی بد دعا کرنا چاہتے ہیں، ایسے بڑے بڑے ظالموں، کافروں، مشرکوں کو اللہ کہہ رہے میرے ان بندوں سے کہہ دو، میرے ان نافرمان بندوں سے کہہ دو۔ لہذا تہجد گزار بندہ ہو، اعمال کرنے والا ہو، مسلمان ہو، اللہ کا نام لینے والا ہو، اللہ کو اپنا رب اور سب ماننے والا ہو اور عبادتیں کرنے والا ہو، اور رمضان میں اور دیگر عبادتوں کا کرنے والا بندہ ہو، تو اللہ کی محبت اس کے بارے میں کتنی زیادہ ہوگی، اللہ کی محبت اپنے ماننے والوں بندوں کے بارے میں کتنی زیادہ ہوگی۔ جب ان کافروں مشرکوں کو کہہ رہے میرے ہیں، اب بھی اللہ نے میرے ہونے کا کنیکشن توڑا اور کاٹا نہیں کہ کہہ دو ایک مرتبہ کہ اب بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اب بھی اگر آ جائیں گے میرے در پر اور گناہوں سے معافی چاہ لیں گے، چھوڑ دیں گے کفر کو اور شرک کو اور ساری نافرمانیوں کو، تو میں ان کو اپنی رحمت کی چادر میں لے لوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ میرے بھائیوں، آج کا دن ہمیں یہی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اور جمعہ کا دن ہے، سید الایام ہے، ہر جمعہ کوئی فضیلت ہے، صرف الوداعی جمعہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر جمعہ افضل ہے۔ اور پھر رمضان کا جمعہ تو 5 جمعے جتنے آئے تھے پہلے دن سے لے کے آج تک، سارے جمعے برابر ہیں رمضان کے، کہ رمضان کا یعنی جمعہ تو ویسے ہی افضل ہے، سارے دنوں کا سردار ہے، اور پھر رمضان کا جمعہ وہ اور زیادہ اللہ کی طرف سے کیا کہتے ہیں برکت اور رحمت والا ہے، اور اس میں گھڑی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو
تو قبولیت کی دعا کا وقت جو ہے خطبے کے دوران بھی بتایا گیا ہے، اور ابھی زوال کے بعد سے وقت بھی بتایا گیا ہے۔ لہذا اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں گے اور اللہ سے معافی مانگ لیں گے کہ مالک تجھ سے کٹ کر اور تجھ سے ہٹ کر اور تجھ سے دور رہ کر زندگی گزارتے ہوئے بہت بڑا عرصہ گزر گیا، بہت لمبا زمانہ گزر گیا۔ جس طرح تو نے رمضان میں اپنے گھر پہ بلایا اور نماز پڑھنے والا، ذکر کرنے والا اور تلاوت کرنے والا اور سارے نیک اعمال کرنے والا تو نے بنایا، اے اللہ ہمارے لیے یہ نیکی و تقوی ہمیشہ کے لیے قبول کر لیجئے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے کہ رمضان کے باہر بھی ہمیشہ کی زندگی آپ کو راضی کرنے والی اور اعمال والی اور گناہوں سے دور رہنے والی زندگی ہماری بنا دیجئے، ہم سے اپنے آپ سے ہم کو قریب کر لیجئے اور گناہوں سے اور شیطانوں سے دور کر دیجئے۔ یہ مانگنے کی ضرورت ہے، منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج یہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں یہ لمحات اور یہ گھڑیاں رمضان کی آئندہ نصیب ہوں یا نہ ہوں، یہ گھڑیاں اور یہ لمحات رمضان کے آئندہ نصیب ہو یا نہ ہو میرے بھائیوں، پتہ نہیں آئندہ کس کے حق میں کیا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ اس لیے آج اللہ کی طرف مانگنے اور متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ قبول کر لے، یا اللہ قبول کر لے ہماری نمازوں کو، ہماری تراویحوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے نیک اعمال کو، ذکر کو، تلاوت کو اور زکوٰۃ نکالنے کو، صدقہ خیرات کو، صدقہ فطر کو، بلکہ سارے نیک اعمال کو یا اللہ آج قبول کر لیجئے۔ اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے میں اور صدقے میں سب سے بڑا وسیلہ نیک اعمال کا ہے، سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ جو انسان پکڑے قرآن میں ہے کہ نیک عمل کر کے وسیلہ پکڑو۔ تو ان نیک اعمال کے صدقے میں اور ان نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تو ہمارے لیے ہمیشہ کی نیکی، تقوی اور طہارت کا فیصلہ کر دیجئے، ہمیشہ اپنے در کا بھکاری بنا دیجئے۔ ہاتھ اٹھیں تو تیرے در پر اٹھیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا اٹھانے سے بچا لیجئے۔ یہ پیشانی جھکے تو تیرے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے جھکنے سے اس پیشانی کو بچا لیجئے۔ آج اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیسی ابھی بتایا ہے، مثال سامنے آئی کہ ان کافروں مشرکوں کو بھی کہہ رہے میرے ہیں، اگر ایک مرتبہ آ جائیں گے تو ہم کسی کے بارے میں بد دعا کیسے کر سکتے ہیں جب اللہ نے کنیکشن کاٹا ہی نہیں ہے۔ آج کل کے جو فرعون ہیں، شداد ہیں، نمرود ہیں، جو آج کل کے ہیں، پہلے کے فرعون تو گزر گئے، لیکن آج کل کے جو فرعون ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شداد ہیں، نمرود ہیں، ہم ان کے بارے میں بد دعا کیسے کر سکتے ہیں جب اللہ نے کہا یہ میرے بندے ہیں اب بھی؟ یعنی اللہ نے کنیکشن توڑا ہی نہیں۔ اگر وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا، اللہ سب کا ہے۔ لہذا جب ان کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو ہم تو اللہ کے ماننے والے بندے ہیں، ہم تو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے بندے ہیں، پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ سے عشق کرنے والے لوگ ہیں۔ لہذا اللہ ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ تو امید اس آیت سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اللہ ان کو معاف کر سکتا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا، تو ہمارے لیے تو اللہ کی رحمت اور زیادہ ملنے کی امید ہے۔ اللہ کی رحمت ہماری طرف اور زیادہ متوجہ ہو سکتی ہے، لیکن توجہ ہم اگر اللہ کی طرف کریں گے تو۔ اور پھر بنی اسرائیل کا واقعہ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، جس نے 99 کو قتل کیا تھا۔ بنی اسرائیل کا شخص بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا، پھر اس کو آخر میں یہ تڑپ پیدا ہوئی، یہ فکر پیدا ہوئی کہ اللہ مجھ جیسے کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ مجھ جیسے گنہگار کو، میں اتنا بڑا پاپی ہوں کہ میں نے انسانوں کی 99 جانیں لی ہیں، ایک دو نہیں، تو اللہ مجھ جیسے بڑے گنہگار کو کیا اللہ معاف کر سکتا ہے؟ میرے لیے اللہ کے یہاں معافی ہے یا نہیں؟ تو اس کو یہ فکر تھی۔ کسی نے بتایا کہ فلاں بہت بڑے اللہ والے عبادت گزار ہیں، عابد ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اب وہ عابد صاحب کے پاس، عابد صاحب عبادت کرنے والے تھے، علم ان کے پاس اتنا زیادہ تھا نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسئلہ جو ہے مولانا یوٹیوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا گوگل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں پوچھنا چاہیے، ہر آئرے گہرے سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، یا گزر رہے تھے کانوں میں مسئلے کی آواز پڑ گئی اور مسئلہ لے لیا تو پھر مسل جائیں گے۔
بلکہ صحیح اور معتبر مسلک کے، ہمارے صحیح مسلک کے اہل سنت والجماعت کے صحیح اور معتبر علماء سے پوچھنا چاہیے، جس کے پاس علم ہو اور صحیح علم ہو۔ خیر، تو وہ عابد صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اپنا حال بیان کیا کہ میں نے 99 کو قتل کیا ہے، 99، اور اب میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، میری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اب عابد صاحب نے جب سنا تو بھڑک گئے، غصے میں لال پیلے ہو گئے کہ اٹھ جا کم بخت، تو نے 99 کو مارا ہے، تو اتنا بڑا ظالم ہے، تو اتنا بڑا پاپی ہے، تیری اللہ کے یہاں بخشش نہیں ہو سکتی، معافی نہیں ہو سکتی۔ اس کو غصہ آ گیا، جس نے 99 کو مارا ہو تو ایک کو اور مار کر 100 سینچری پوری کرنے میں کہاں اس کو ٹائم لگنے والا ہے، اس نے ان کو بھی ٹپکا دیا، 100 کو قتل کر دیا۔ لیکن اب بھی اس کو تڑپ تھی کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، پھر کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ عالم صاحب ہیں، علم والے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ اب وہ گیا تو ہاں عالم صاحب نے ساری بات سنی۔ ڈاکٹر پیشنٹ کی بات سنتا ہے، اس طرح صحیح اور معتبر ڈاکٹر ہوگا تو پہلے بات سنے گا آرام سے، ہاں اور کیا تکلیف ہے آپ کو، تو ایسے ہی مسئلہ لے کر آئیں گے تو پہلے بات سنی جائے گی۔ تو عالم صاحب نے ساری بات سنی، پھر آرام سے جواب دیا کہ اللہ کی رحمت کا تو کنارہ ہی نہیں ہے، اتنا بڑا سمندر ہے اللہ کی رحمت کا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان اگر بندہ گناہوں سے بھر دے تو بھی اللہ کی رحمت کی چادر اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑی ہے۔ ایسے گنہگار کو بھی اللہ اپنی رحمت کی چادر میں لے سکتا ہے اور معاف کر سکتا ہے، لہذا تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہاری توبہ ضرور قبول کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم فلاں بستی میں اللہ والے رہتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، نیکوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں رہو تاکہ تمہارے اندر نیکی پیدا ہو اور تم اللہ کی طرف متوجہ ہو اور توبہ کرو۔ پھر توبہ کرو گے تو اس لیے ماحول میں لایا جاتا ہے، اللہ والوں کے یہاں بھیجا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کیسے آئے گا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں یعنی اللہ والوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں جاؤ۔ تو عالم صاحب نے اسی پر عمل کیا، کہا کہ بھائی فلاں بستی میں چلے جاؤ، نیک لوگوں کی اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب عابد صاحب کو فکر تھی، سچی طلب تھی، یہ بیچارہ چلا، اب راستے میں موت کا وقت آ گیا۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے ہوگا نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا، یعنی ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اب جب موت کا وقت آیا، ابھی تو توبہ کے ارادے سے چلا ہے، سوچو توبہ نہیں کی ہے، ابھی صرف توبہ کے ارادے سے اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں موت کا وقت آ گیا۔ اور ہم نے اور آپ نے حدیثوں میں سنا ہے کہ جب بندہ انتقال کرنے لگتا ہے تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو نیکی والے فرشتے آتے ہیں، خوبصورت چہرے والے، اور جنت کی خوشبوئیں، گلدستے بطور ہدیہ اور تحفہ کے لے کر آتے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور استقبال کرنے کے لیے۔ اور جب اگر بندہ گنہگار یا نافرمان ہوتا ہے تو ڈراؤنی اور بری شکل والے فرشتے آتے ہیں اور جہنم کا گرز یعنی ہتھوڑا لے کر آتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں۔ تو اب یہ بندہ چونکہ توبہ کے ارادے سے، اچھے کام کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن ابھی نیک تو بنا نہیں تھا، نیکی کے ارادے سے نکلا تھا، تو اس لیے برائی والے فرشتے کہہ رہے کہ یہ ہمارا آدمی، ہم اس کو لے جائیں گے، یہ ابھی برا ہے، اس نے توبہ کہاں کی؟ اور نیکی والے فرشتے کہنے لگے نہیں، نکلا تو نیک ارادے سے ہے نا، لہذا اگر توبہ کے ارادے سے نکلا ہے اور نیک کام کے ارادے سے نکلا ہے، لہذا نیک بندہ ہے، ہم اس کو لے جائیں گے۔ اب دونوں فرشتوں میں اختلاف ہو گیا، وہ کہہ رہی ہے ہمارا آدمی ہے، ہم اس کی روح کو لے جائیں گے، وہ کہہ رہے نہیں ہمارا آدمی، ہم اس کو لے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ لڑو مت۔ فیصلے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو جس بستی سے وہ نکلا ہے، جہاں یہ گناہ کیا کرتا تھا، اور جس بستی کی طرف نیکوں کی طرف جا رہا ہے، دونوں میں دیکھو کہ کس کے قریب ہے، جہاں سے نکلا ہے اس بستی کے قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے اس بستی کے قریب ہے۔ تو جب ناپا گیا دونوں زمینوں کو، تو جس طرف وہ جا رہا تھا اللہ والوں کی بستی کی طرف، ادھر ایک بالش، ایک بلس آگے نکلا، صرف ایک بالش، وہ بھی کیسے؟ جب وہ گرا تو گھسٹ کر جو ہے تھوڑا آگے بڑھ گیا، جب
تو اللہ نے کہا کہ جب یہ اس بستی کے قریب ہے، نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے، تو اس کو نیکوں میں شامل کر لو، اور یہ میرے توبہ کرنے والے بندوں میں ہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو اندازہ لگاؤ کہ بنی اسرائیل کا شخص ہے اور 100 کا قاتل ہے، معمولی نہیں، 100 انسانوں کو مارنے والا بنی اسرائیل کا شخص، اور توبہ بھی نہیں کی تھی، صرف توبہ کا ارادہ کر کے چلا تھا، پھر بھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، سارے گناہ ہم اور آپ جانتے ہیں، انسانوں کو نہیں پتہ، بہت سے گناہ ہم نے تنہائی میں کر رکھے ہیں کہ میں جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں، انسانوں کو نہیں پتہ، لیکن ہم گنہگار ہیں، ہمیں اقرار ہے، لیکن اتنے بڑے گنہگار تو نہیں کہ ہم نے 100 کو مارا ہو، 100 کو قتل کیا ہو۔ اور پھر ہم تو لاڈلے نبی کی لاڈلی امت میں ہیں، پیارے نبی کی پیاری امت میں ہیں، آپ کو نبی بہت پیارے تھے تو امت بھی بڑی پیاری ہے، لہذا ہم تو توبہ کر رہے ہیں، ارادہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں سچی پکی توبہ تو تجھ سے کر رہے ہیں، آج معاف کر دے، آج معاف کر دے۔ تو کیا اللہ ہمیں بڑے بڑے گناہوں کے اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ جو گناہ ہم سے چھوٹتے نہیں، اللہ سے کہیں اللہ تو چھڑوا دے، ہم چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آج رمضان کی ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں، وہ گناہ جو بار بار ہم سے ہو جاتے ہیں، اللہ کا تو فرمان ہے کہ 100 بار توبہ شکستی باز آ، فارسی کا مقولہ ہے 100 بار توبہ شکستی باز آ، 100 مرتبہ اگر توبہ کر کر کے توبہ تیری ٹوٹ چکی ہو پھر بھی آ جا۔ کہ انسان کہتا ہے نا بھائی گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں لیکن پھر توبہ ٹوٹ جاتی، پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو کہا کہ 100 مرتبہ تو نے توبہ کی ہو اور توبہ ٹوٹ چکی ہو پھر بھی آ جا، پھر بھی آ جا۔ اللہ کا در اب بھی بند نہیں ہوا، جب تک موت کے حالات سامنے نہیں آئیں گے، زندگی میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ سے آج ہم عرض کریں گے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اب سچی پکی توبہ کرنی پڑے گی۔ تو سچی پکی توبہ ہوتی کیا ہے وہ سنیے۔ سچی پکی توبہ کرنا ہے، صرف ہاتھ اٹھا کر اللہ 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 توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، ابھی بھی گناہ کر رہا ہے، غلط چیز کو دیکھ رہا ہے اور ابھی بھی، یعنی یہ تو مذاق ہے، یہ توبہ نہیں، یہ تو مذاق ہے۔ اسی لیے کہا عربی کا مقولہ استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، کہ ہمارا جو استغفار ہے نا توبہ کرنا، یہ بھی 100 استغفار کا محتاج ہے، یعنی اس کے لیے بھی ہم کو اللہ سے آئی ایم سوری کہنا پڑے گا۔ ہم جو گناہوں کی معافی مانگتے ہیں نا، استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک مذاق بن گیا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ سے معافی کہ اللہ ایسی توبہ کرنے سے معاف کر دے ہم کو۔ خیر، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرو، توبہ نصوحا کرو۔ نصوح کا لفظ آیا ہے قرآن میں، توبۃ نصوحا۔ اب توبہ نصوح کیا ہے؟ اس کے ایک معنی تو نصیحت سے بنے ہیں، اس کے معنی خالص اور پیور توبہ، یعنی ایسی خالص اور پیور توبہ کرو جس میں دکھلاوا اور نمود اور شہرت نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے توبہ کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ کوئی کیا کہے گا اور کیا کرے گا اور کوئی کیا سوچے گا اس کے بارے میں نہیں دیکھنا ہے، بلکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ایسی سچی اور پکی توبہ دل سے بندہ کرے گا، اس کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے۔ اور نصوح کا لفظ نصاحت سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں جوڑنے والا، جوڑنے والی توبہ۔ کپڑے کو سل کر جوڑا جاتا ہے سوئی کے ذریعے، تو سلنے والی اور جوڑنے والی توبہ کرے۔ جس طرح کپڑے کو جو ہے سوئی سے سل کر جوڑ دیا جاتا ہے، تو آج ہمارے نیک اعمال کا لباس، ہمارے نیک اعمال کا کپڑا یہ گناہوں سے پھٹ چکا ہے، ہمارے نیک اعمال کا لباس اور کپڑا گناہوں سے پھٹ چکا ہے، اس کو توبہ نصوحہ کے ذریعے جوڑ دو، سل دو، ایسی پکی اور سچی توبہ کر لو کہ جو یہ اعمال صالحہ کا کرتا پھٹا ہوا ہے نا گناہوں کی وجہ سے، وہ جو ہے توبہ کی سوئی سے کیا ہو جاوے، جڑ جائے۔ ایسی سچی اور پکی توبہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوحہ، سچی پکی توبہ کے شرائط اور شرطیں جو 6 ہیں، 6 باتیں پائی جائیں گی تو کہا جائے گا بندے نے سچی پکی توبہ کی۔ اب سنیے اور ابھی ہی نیت کرتے جائیے، جو لوگ واقعی نیک بننا چاہتے ہیں، کیا اللہ سے ہٹ کر اور اللہ سے کٹ کر اور برائیوں والی زندگی کیا اچھی ہیں؟ گناہوں کی لذت میرے بھائی چند وقت کی، تھوڑی دیر کے لیے گناہ کی لذت ہوتی ہے، ورنہ اس کے بعد تو شرمندگی ہوتی ہے۔ خود جب بندہ گناہ کرتا ہے
تو تھوڑی دیر اس کو مزہ اور لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر شرمندگی ہوتی ہے ہمیشہ، اور ندامت ہوتی ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے کہ یار میں نے کیا کر دیا۔ تو آج اللہ کے سامنے متوجہ ہو جائے کہ اللہ گناہوں والی زندگی میں مزہ نہیں ہے، تیری رضا والی زندگی میں مزہ ہے، اعمال والی زندگی میں مزہ ہے، لہذا شرطیں سنتے جائیں اور ابھی نیت کرتے جائیں، ابھی ہی نیت کرتے جائیں۔ اللہ دل کے ارادوں کو جانتے ہیں۔ انما التوبۃ والندم، توبہ تو شرمندگی کا نام ہے۔ تو آپ 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جو گناہ اور برائیاں ہم سے ہوئیں اس پر ندامت ہو، دل سے شرمندگی ہو کہ اللہ آج ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اور توبہ کی حقیقت یہ انما التوبۃ والندم، حدیث پاک ہے یہ کہ توبہ تو ندامت اور شرمندگی کو ہی کہتے ہیں، کہ بندہ شرمندہ ہو جائے بیٹھے بیٹھے دل سے، آج اللہ کی طرف شرمندگی کے ساتھ انہیں متوجہ ہو جائے کہ اللہ یہ مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جتنی برائیاں اور گناہ ہم سے ہوئے اس پر ہم ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں۔ نمبر 2، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، پکا ارادہ کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے، ان سارے گناہوں کو نہیں کریں گے جو ابھی رمضان میں بھی ہو رہے ہیں، فی الحال بھی ہو رہے ہیں موبائل پر۔ یعنی شیطان کے قید ہونے کے باوجود اتنے شاندار ایام اور راتیں گزر رہی ہیں آخر عشرے کی، اس کے باوجود مسجد کے اندر بھی اور باہر بھی موبائل سے یا اس کے علاوہ جو گناہ اب بھی ہو رہے ہیں رمضان میں بھی، اس سے بھی آئندہ نہ کرنے کا ابھی سے چھوڑیں، اس پر ندامت کریں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ اور مضبوط ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ بالکل نہیں کریں گے۔ دل سے اگر یہ بات ہوگی تو توبہ ہوگی۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات کیا تھی کہ شرمندگی ہو، سارے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت ہو، اور نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا پکا اور پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ بالکل نہیں کریں گے، ان ویب سائٹوں کو نہیں کھولیں گے، ان چیزوں کو یعنی انٹرنیٹ سے ان جگہوں پر نہیں جائیں گے جو گناہ کا راستہ ہے، ذریعہ ہی اختیار نہیں کریں گے، یعنی سنیما ہال کی طرف نہیں جائیں گے تو سنیما میں آدمی فلم میں نہیں دیکھے گا، تو ان ویب سائٹوں کو نہیں کھولیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے، استعمال ہی نہیں کریں گے۔ خیر، نمبر 3، گناہوں کے بدلے میں جب گناہ ہوئے ہیں ہم سے تو فوراً جو ہے اس کے بدلے میں کوئی نیک اعمال بندہ کرے۔ اب نیک اعمال کچھ رکعتیں پڑھ لے ہوئے، کچھ صدقہ اللہ کے راستے میں کر دے ہوئے کہ اللہ میری توبہ کے لیے میں یہ جو ہے 500 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں کہ تو اللہ ان گناہوں کے بدلے میں یہ نیک عمل قبول کر کے اس پر پانی پھیر دے۔ جس طرح ہم نے گناہ کیا اس کے بدلے میں کوئی نیک عمل فوراً اچھا خاصا نیک عمل کر لے، کہ 10 رکعتیں پڑھ لی یا 10 پارے پڑھ لیے، اسی لیے کہ اب تک میں گناہوں کے اندر میرے لمحات گزرتے رہے، اب جو میں نیک عمل کر کے اس کے بدلے میں جو اس کو مٹانا چاہتا ہوں، تو ان گناہوں کے بدلے میں کوئی نیک عمل کر لے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو روپیہ پیسہ صدقہ کر دے، ویسے لٹاتے ہیں مال، آج اپنی توبہ کے لیے، اپنے ان برے اعمال کو مٹانے کے لیے، اس کے بدلے میں اگر ہم اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیں گے یا کوئی نیک عمل کر لیں گے تو اللہ ہماری توبہ کو مضبوط کر دے گا، شیطان کا زور پھر نہیں چلے گا، یہ تو الٹا عمل کر رہا ہے، یہ تو الٹا بولے پھر جو ہے 1000 روپے صدقہ کرے گا، اس سے بہتر اس کو وہ گناہ ہی نہ کرواؤں کہ چھوٹا گناہ کرے گا پھر 1000 روپے صدقہ کر دے گا، یہ تو 50 رکعت پھر پڑھ ڈالے گا، لہذا شیطان کی کمر ٹوٹے گی، وہ کہے گا نہیں میں گناہ ہی نہیں کرواؤں گا بھائی، اس کے تو کیا کہتے ہیں چھوٹے گناہ کرواتا ہوں تو اس کے بدلے میں بڑا عمل کر لیتا ہے یہ تو اس کی کمر ٹوٹے گی۔ نمبر 4، ہم نے جو گناہ ہم سے ہوئے اگر وہ اللہ کے حق کے بارے میں گناہ ہوئے ہیں، حقوق اللہ کے اندر کے گناہ ہیں، مثلا نمازیں چھوٹی ہیں، فرائض واجبات چھوٹے ہیں، روزے چھوٹے ہیں، یعنی اللہ کا حق ہم نے مارا ہے، اس کے اندر کمیاں کی ہیں، تو اگر وہ گناہ اللہ کے حق کے بارے میں ہیں، فرائض واجبات ہم سے چھوٹے ہیں، تو خالی اللہ توبہ گال پیٹنے سے یا شرمندگی سے کیا کہتے ہیں وہ معاف نہیں ہو جائیں گے، اس کو پورا کرنا پڑے گا کہ 5 سال کی نمازیں باقی ہیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بندہ دل پر لے، اس کی سب ترتیبیں ہیں کہ قضائے عمری اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کی 5 سال کی 6 سال کی 7 سال کی نمازیں باقی رہ گئی ہیں تو ان کی قضا کرے، خالی اللہ توبہ کرنے سے وہ معاف نہیں، بلکہ اس کو فرائض واجبات کی قضا کرنی پڑے گی، وطر چھوٹی ہے، صدقہ فطر چھوٹا ہے، روزے چھوٹے ہیں، تو یہ اللہ کے حق میں سے ہیں، ان کو فوراً ادا کریں، ان کی ترتیب بنائیں، اور کیا شکل ہوتی ہے مسئلے بعد میں معلوم کر سکتے ہیں، ابھی جمعہ کے بیان میں تفصیلات بیان کرنا وقت نہیں ہے اس کا، لیکن بعد میں الگ سے مل سکتے ہیں،
بلکہ ایک 16-17 سال کا، بلکہ 15-16 سال کا لڑکا وہ آ کر اس نے کہا کہ ابھی 17-18 سال کی عمر ہوئی، زیادہ نہیں ہوگی، بولے 12-13 سال سے میں بالغ ہوا، 5 سال کی نمازیں میری باقی ہیں اور مجھے نیند نہیں آتی، میں بہت پریشان ہوں، کیسے قضا کروں؟ اس کو ترتیب بتائی گئی کہ اس طرح تو کر تو انشاءاللہ آسانی سے کام تیرا ہو جائے گا۔ خیر، تو اللہ کے بندے ایسے ہیں۔ پھر یہ تو ہو گیا، اور اگر ہم نے بندوں کے حق کو مارا ہے، کسی کا مال دبا لیا، کسی کی زمین ہڑپ لی، تو خالی گال پیٹنے سے یا اللہ میری توبہ یا آئی ایم سوری میں نے نہیں کھائی تھی پکوڑی، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ وہ مال جو لیا ہے، وہ زمین جو دبائی ہے، وہ جو حق کسی کا مارا ہے، جا کے ادا کرے یا اس سے معاف کرواوے، ریئل میں یا تو ادا کرے اس مال کو یا سامنے والے سے معاف کرواوے۔ اگر پوزیشن نہیں کہ بھائی میں تیرا مال کھا گیا تھا، وہ معاف کر دے گا دل سے دنیا میں، تب تو معاف ہوگا، یا ادا کرو۔ اول تو یہ کہ ادا کرے، اس کو جو لیا تھا واپس کرے، چیٹنگ کر کے، دھوکہ دے کر، یا جھوٹ بول کر، یا چوری کر کے، بہت سارے راستے ہیں لینے کے، یا زبردستی دن دہاڑے جو ہے قبضہ کر کے، جس طرح بھی کہ اس کی ہوتا ہے نا پڑوس کا مکان ہے، تو اب آدھا اینٹ اس کا تھا اور آدھا اس کا تھا، تو اس نے پورا اسی پہ بنا لیا کہ اپنا مکان تھوڑا اتنا بڑھ جائے گا، اتنے میں کیا رہ لے گا تو؟ کیوں اپنی جنت یعنی خراب کر رہا ہے اور جہنم کا شکار اپنے آپ کو بنا رہا ہے؟ وہ بیچارہ غریب جو ہے وہ کمزور تھا، اس نے بولا ہی نہیں، اس کے پاس یہ تھا ہی نہیں، وہ صبر کر گیا، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ہاں، بدر سزا ہے مظلوماں کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت۔ فارسی کا شعر ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی، ہاں وہ نہیں بولے گا، غریب آدمی ہے، اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے بولنے کی، کوئی ہے ہی نہیں اس کا بیک گراؤنڈ بڑا، وہ خاموش ہے، وہ دب گیا اور اس نے اندر اس کی آہ نکلنی، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی لڑ لیتا، بول لیتا، دنیا میں معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن اس کی آہ اندر تو جل رہی ہے اور نکل رہی ہے، تو کہا کہ اس آہ سے، مظلوم کی آہ سے بچو، کہ دعا کر، جیسے وہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کی طرف سے قبولیت خود اس کے وہاں استقبال کرنے کے۔ بول بندے کیا ہے، کس کو ہلاک کرنا ہے؟ اللہ کی طرف سے قبولیت اس کے در پر آ جائے گی، اس کو یہاں سے دعا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قبولیت اللہ کے در سے اس کے گھر پر آ جائے گی کہ بندے بول، کون تجھے ستا رہا ہے، کس کو ہلاک کرنا ہے، کس کی شامت آئی ہوئی ہے۔ اس لیے اس طرح کی کہ اگر ظلم کر رکھا ہے، مال وغیرہ دبا رکھا ہے، تو اس کو ادا کرنا پڑے گا یا اس سے معاف کرانا پڑے گا۔ یہ 5ویں شرط ہوئی، تو 6ٹھی شرط ہے کسی کو ہاتھ پاؤں وغیرہ سے تکلیف پہنچائیے، زبان سے غلط بولا ہے، زبان سے تکلیف پہنچائیے، یا ہاتھ وغیرہ سے مارا پیٹا ہے، تو اس کو بھی معاف کرواوے۔ زبان سے تکلیف پہنچائیے، اس کو بھی معاف کرواوے، کیونکہ زبان کا جو وار ہوتا ہے تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، زبان کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ تیر کا تلوار کا زخم تو بھرا، لگا جو زبان کا زخم رہا ہمیشہ ہرا۔ زبان کا جو زخم لگتا ہے وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے، کہ وہ کہتا ہے نا کہ وہ مجھے مار دیتا تو میں سہن کر، لیکن سب کے سامنے اتنے خراب طریقے سے اس نے مجھے بولا ہے، میری عزت کا فالودہ بنایا ہے، سب کے سامنے بولا ہے، اور اس طرح میرا دل ایک دم چھلنی ہو گیا ہے۔ تو زبان کا جو وار ہوتا ہے نا زیادہ خطرناک، تو اگر کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہے تو بھی اس سے جا کے معافی مانگے، خالی گال پیٹنے سے نہیں ہوگا۔ 6 شرطیں ہیں، پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ جو گناہ اور برائیاں ہم نے کی اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، خوش نہ ہو، اور نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ نمبر 3 ان گناہوں کے بدلے میں کوئی نیک عمل اچھا خاصا بندہ کر دے، پیسے دیے ہیں تو یعنی 1000 2000 5000 صدقہ کر دے، تاکہ ان گناہوں کی تلافی اس کا بدلہ ہو جائے، یا نمازیں پڑھ لے غریب آدمی ہے تو۔ اور نمبر 4 اگر اللہ کے حق کو مارا ہے، فرائض واجبات چھوڑے ہیں تو ان کی قضا کرے، ان کی ترتیب جو ہے مفتیان کرام سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5 کسی کا مال وغیرہ، مالی حق پامال کیا ہے، دبایا ہے، کھا گیا ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، یہاں سب معاف ہو جائے گا، سب ادا ہو جائے گا، یا اس سے معاف کرواوے۔ اور نمبر 6 کسی کو ہاتھ یا زبان سے تکلیف پہنچائی ہے تو پھر اس سے معافی مانگے، معاف کرواوے۔ یہ 6 باتیں ہوں گی تو سچی اور پکی توبہ ہوگی، توبت نصوحہ یہ کہلائے گی۔ انشاءاللہ اس طرح کی توبہ کریں گے تو اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا۔ اور یہ اعلان بھی ہے کہ اگر آج چاند نظر آیا تو انشاءاللہ، یا کل تو نظر آئے گی انشاءاللہ، تو عید کی نماز انشاءاللہ 7:45 بجے ہوگی۔ ہماری مسجد میں عید کی نماز انشاءاللہ 7:45 بجے ہوگی۔
یعنی آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے بات شروع ہو جائے گی، 7:15 سے جو ہے بات انشاءاللہ شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ 7:45 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی زکوٰۃ یا صدقہ فطر باقی ہیں وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ آج بھی موقع ہے، دیوبند کی بھی رسید ہے اور جامعہ کی بھی رسید موجود ہے۔ ہاں چند گھنٹے باقی ہیں، بعد میں ادا کریں گے، ادا تو ہوگا لیکن رمضان کے لمحات میں ادا کریں گے، ثواب زیادہ ہے۔ اسی لیے تو لوگ زکوٰۃ وغیرہ کو رمضان میں ادا کرتے ہیں کہ نیکیوں کا بھاؤ بڑھا ہوا ہے، تو ہر عمل کا بھاؤ بڑھا ہوا ہے، نماز کا بھی، ذکر کا بھی، تلاوت کا بھی، تو صدقہ خیرات کا بھی۔ اسی لیے زکوٰۃ اس مہینے میں لوگ نکالتے ہیں کیونکہ بھاؤ بڑھا ہوا ہے۔ رمضان کے علاوہ دیں گے تو بھی زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن اس مہینے کو اسی لیے تو پسند کیا جاتا ہے اللہ والوں کی طرف سے کہ اس میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھا ہوا ہے۔ تو یہ چند گھنٹے رہ گئے، پتہ نہیں شام کو سورج یعنی ڈوبے تو رمضان کا بھی سورج ڈوب جاوے اور شوال کا چاند نظر آ جاوے۔ اس لیے جن کا صدقہ فطر باقی ہے وہ بھی، اور زکوٰۃ وغیرہ باقی ہے وہ بھی جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ نماز کے بعد بھی انشاءاللہ جو ہے اس کا انتظام ہے کہ انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ اور جن لوگوں نے رسیدیں نہیں لی تھی وہ رسید اپنی لے لیں، پیسے دیے تھے صرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی اور پکی توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔